السلام علیکم برین نالج کے ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل برین نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ واقعہ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ قوم سمود تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام پر آباد ہو گیا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے۔ یہ بہت تکلیف دہ سفر تھا۔ اس غزوے کے لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیش کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کا سارا ہی سامان اٹھا لائے تھے۔ قوم سمود اور تبوک حجاز کے درمیان واقع ہجر نامی بستی میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، ان پر عمدہ نقش و نگار بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سرسبز زمین بھی دی تھی۔ پیداوار خوب ہوتی تھی، پھلدار اور سایہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے۔ جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے، کھانا پینا بے حساب تھا۔ انہوں نے کبھی بھوک کا نام تک کے نہیں سنا تھا۔ طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے مکان بناتے تھے۔ پھر یہ قبیلہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے، قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی ادا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں کھو گئے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وقت کھیل تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے، طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر وجہ کے زمین میں فساد مچانے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، بتوں کی پوجا کی، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسری طرف عبادت کرنے لگیں، زمین میں فساد مچانے لگیں، تو وہ ان پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں سخت ترین عذاب دے گا۔ لیکن عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی طرف اپنا کوئی نبی یا رسول نہ بھیج دے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، یعنی بھلائی کا راستہ دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک تھے، سچائی اور امانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب
جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک طرف دیکھا، یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگیں۔ آخر وہ بولے، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمیں سخت شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی و نقلی دلائل کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ یہ تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل ایمان سے دور رہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے، بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے۔ ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام بڑے صبر اور بربادی سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کی کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہ کہا کہ تم پر جادو ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روک دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ بھلا وہ اللہ کے نبی کو جھوٹا کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی ایک بہت بڑی بھول تھی۔ خیر، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ ان کا مطالبہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ اب ان کافروں نے مشورہ کیا، انہوں نے طے کیا ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ آخر وہ ان سے بولے، اے صالح علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان کے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب سے کہو اس کے سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جواب میں وہ بولے، جی ہاں بالکل، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے وہاں نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم ثمود کے سردار اس کی طرف برابر دیکھ رہے تھے تو اس کو پھٹتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ
نکل آئی وہ بالکل ویسی تھی جس قسم کی اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم و شان قدرت کو دیکھتے ہی ان میں سے کچھ لوگ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر گمراہی پر اڑے رہے۔ جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس خطاب کو سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں بھرنے دو، چڑھنے دو، اسے بری نیت سے مت پکڑنا، اور اگر تم نے ایسا کی تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی کوئی عام اونٹنیوں کی طرح تو نہیں تھی، وہ ان لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اسے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چائے کھائے۔ اب کیا ہوا، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن کا پانی قوم سمود لیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس اونٹنی کی پینے کا پانی ایک دن ہے اور دوسرے دن تمہارے پینے کا ہے۔ چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی۔ دوسرے دن وہ لوگ پانی لیتے، جس دن وہ پانی پیتے اس دن ان کے لیے اتنا ہی دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجرے سے گزرے تو فرمایا، معاوضات کا مطالبہ نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چلنے پھرنے لگا اور مقررہ دن پر وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی بھی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک کی رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں، کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار ایک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک بولا، ان میں سے ایک سردار کا نام کدار بن سالف تھا، اس نے تجویز پیش کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا بھلا؟ سب بول اٹھے۔ کدار نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا، تب پھر اس کا ایک حل ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہ سردار بڑا ظالم، دلیر اور بدبخت انسان تھا۔ قوم سمود کے یہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اس کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیل سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جسے قریش میں ابو زمعہ ہیں۔ قتال کی تجویز سن کر چند سردار ڈر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کہیں صالح کی بات ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ قتال نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، صالح نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور اسے ڈر ہے کہ اس کے عمل کا کہیں باپ دادے کے دین کی طرف نہ پلٹ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے عمل کرنے والوں پر بھی تو آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ یا اللہ رحم، اس قدر ظالم تھے وہ لوگ، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ظالم ہی نہیں، بہت بدبخت تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ پر ضرب لگائے گا جسے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ انہوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انہی کے کام آئے اور انہیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس برے کام کے لیے 9 سنگ دل لوگ آگے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ خیر، وہ تو 9 کے تو اندھے ہی نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تیر اور نیزے تھے۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے، آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ کردار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔ اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا، تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی۔ وہ زور زور سے بلبلائی، اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے، اس کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا، تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا کہ اسے برے ارادے سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، تم پر اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا اور اونٹنی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے، انہیں اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ جو سرپرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے، ان سے قسمیں کھا کر کہیں گے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ وہ قتل کے وقت موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا، عہد کرو ہم رات کو اس صالح پر اور اس کے گھر والوں پر
کر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے پر سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ یہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا، جن سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور اپنے گھروں میں اس طرح گھنٹوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی تباہی کا نقشہ یوں کھینچا ہے اور ثمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکنے نے ہلاک کر دیا۔ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ ہی لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ اس طرح قوم ثمود اپنے غرور و تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت کسی اچھے آدمی کو ملے تو ایک نعمت ہے، برے کو ملے تو ایک نشہ ہے، ایسا نشہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور آدمی کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ جو افراد اور قومیں طاقت دینے والے کی شکر گزار ہوئیں وہ تاریخ میں نیک نام ٹھہری، اور جنہوں نے ناشکری کی بربادی اور ہلاکت نے انہیں لپیٹ میں لے لیا۔ قرآن مجید ان کے مٹ جانے کی خبر ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم ان کی سرکشوں، نافرمانوں اور ناشکروں جیسے نہ ہو جائیں۔ نعمت ملنے پر اس ذات پاک کا شکر ادا کریں۔ یہ کہانی ایک نافرمان قوم کی تباہی کی کہانی ہے، جس میں نصیحت بھی ہے اور عبرت کا مقام بھی ان کے لیے جو صراط مستقیم کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔